بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب وشديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں اور پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے دو گھر بنائے ہیں۔ ایک گھر دنیا ہے اور دوسرا گھر آخرت ہے۔ ایک گھر میں انسان کے لیے بقا ہے، اور ایک گھر وہ ہے جہاں انسان کے لیے بقا نہیں بلکہ اسے چھوڑ کر کے ایک دن جانا ہے۔ ایک ایسا گھر ہے جہاں انسان کو کبھی اسے آرام ملتا ہے، کبھی تکلیف ہوتی ہے، کبھی اس کی روزی میں اللہ تعالیٰ وسعت دیتا ہے، کبھی اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، کبھی اسے سخت گرمی پریشان کرتی ہے، کبھی اسے سخت سردی پریشان کرتی ہے، کبھی اس سے دشمن کا خوف ہوتا ہے، کبھی دشمن کے اوپر اس کو غلبہ ہوتا ہے۔ اور ایک دنیا وہ ہے، ایک گھر وہ ہے جہاں یا تو صرف آرام ہی آرام ہے، وہاں کشادگی ہی کشادگی ہے، یا پھر تکلیف ہی تکلیف ہے اور پریشانی ہی پریشانی ہے۔ یہ دو گھر ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے بنائے ہیں، اور وہ دونوں گھر ہیں دنیا اور آخرت۔ وہ دونوں گھر ہیں، ایک گھر وہ جس میں اس وقت ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ایک وہ گھر ہے جو اس کے بعد ہمیں اور آپ کو اور تمام بندوں کو حاصل ہونے والا ہے۔ اب عقل مند وہ ہے جو اس گھر کی تیاری کرتا ہے جہاں پر آرام ہی آرام ہے، جہاں سکون ہی سکون ہے، جہاں کسی قسم کی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بلکہ حتیٰ کہ وہاں کوئی بیماری نہیں، بلکہ کبھی موت بھی نہیں آئے گی۔ عقل مند وہ ہے جو اس گھر کی تیاری کرتا ہے، عقل مند وہ ہے جو اس گھر میں رہنے کے لیے سامان بناتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول منقول ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ادبرت الدنیا مدبرتن، دنیا پیٹ پھیر کر کے بھاگی جا رہی ہے، وَأَقْبَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً، اور آخرت تمہاری طرف آ رہی ہے۔ ظاہر بات، ہر انسان اس دنیا سے بھاگا جا رہا ہے۔ اگر
کسی کے بھاگنے کی مقدار اللہ تعالیٰ نے 60 سال رکھی ہے تو روزانہ ایک ایک قدم وہ کم کرتا جا رہا ہے، اور آخرت کی طرف وہ کیا ہے، وہ قریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ ایک آخرت دنیا پیٹھ پھیر کر کے بھاگ رہی ہے، اور آخرت جو ہے وہ تمہاری طرف دوڑ کر کے چلی آ رہی ہے، لہذا تم دنیا کے بندے نہ بنو بلکہ کس کے بندے بنو، آخرت کے بندے بنو۔ تو ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو آخرت کے بندے بننا ہے، اور اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اسی کی دعوت دیتے تھے، مختلف اعتبار سے، قصے بیان کر کے، مثالیں بیان کر کے، ترغیب دے کر کے، دنیا کے فتنوں اور بلاؤں سے ترہیب کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو آخرت کے گھر کی تیاری کی دعوت دیا کرتے تھے۔ مسند بزار وغیرہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار بادیہ کے علاقے میں گزر ہوتا ہے۔ بادیہ جسے آپ اپنی زبان میں دیہات کے علاقے میں کہہ لیجیے، ایک دیہات سے، حالانکہ جو بادیہ کا علاقہ ہوتا ہے وہ دیہات سے بہت ہی مختلف ہوتا ہے۔ دیہات یہ ہے جہاں انسان کا مستقل گھر رہا کرتا ہے، وہاں پر گلیاں ہوتی ہیں، وہاں پر لوگوں کا ٹھکانہ ہوا کرتا ہے، وہاں پر انسان باپ دادا سے رہائش پذیر رہا کرتا ہے۔ یہ جو گھر ہے آپ کے سامنے، آج پتہ نہیں کتنے سالوں سے رہے ہوں گے، اگر دادا نے بنایا ہوگا، اس کا انتقال ہوا، اس کا بیٹا، اس کے بیٹے نے بنایا ہوگا، یعنی باپ نے، اس کا انتقال ہوا تھا، اس کا بیٹا، اب وہ رہ رہا ہے تو وہ بھی اب کیا ہے، اس کو چھوڑنے والا اس کے بعد اس کا بیٹا ہوگا۔ لیکن جو بادیہ کا علاقہ ہے وہاں کسی کا کوئی گھر نہیں رہتا، 2 لکڑیاں گاڑ لی، اس کے اوپر ایک کپڑے کا تمبو لٹکا دیا، اور اسی میں مہینے، 2 مہینے، سال، 6 مہینے جتنا رہنا رہے، اس کے بعد اس کو اکھاڑا اور دوسری جگہ رخصت ہو کر کے چلے گئے۔ یہی تو ہے نا، آپ تو رہ چکے ہیں، جانتے ہیں سارا کا علاقہ کیا چیز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک صحرائی علاقے پر ہوا، تو وہاں ایک شخص نے، جسے بدو کہا جاتا ہے، اعرابی کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں اعرابی کہا گیا ہے، اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی، آپ کی بڑی خاطر و مدارات کی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے رخصت ہوئے تو آپ نے اس سے کہا کہ دیکھو، اگر مدینہ آنا ہو تو ہم سے ملاقات کرنا، جیسا کہ ہر آدمی ہوتا ہے، کوئی آپ سے مل جائے اور آپ کی عزت کرے تو آپ اس کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دیتے ہیں کہ اگر ادھر آنا تو ہم سے ملے بغیر نہ جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ دیکھو، اگر مدینہ آنا ہو تو ملے بغیر نہ جانا، میرے پاس آنا۔ چنانچہ وہ شخص کچھ دنوں کے بعد مدینہ منورہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جو کچھ ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہمان نوازی کی۔ یہ غور کریں کہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ سے، جب وہ رخصت ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا میں تمہاری کچھ خدمت کر سکتا ہوں؟ یعنی تم ہم سے کچھ چیز مانگو کہ میں تم کو دوں، کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو سواری کے لیے ایک اونٹنی دے دیجیے، سواری کے لیے ایک اونٹنی دے دیجیے اور چند بکریاں دے دیجیے کہ ان بکریوں کو ہمارے گھر والے ان کا دودھ نکالیں، ان کی پرورش کریں، ایسے ان کا خوان اور خرچ چلتا رہے۔ اور اہل بادیہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا یہی سامان ہے، ان کا اور کوئی سامان، کھیت ان کے پاس، بلڈنگ ان کے پاس، گاڑی ان کے پاس، آج کل تو خیر بڑے ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، ہے نا، لیکن اس وقت ان کے پاس کچھ اور بھی چیز نہیں رہتی، بلکہ وہ جانوروں کو حلال کہتے تھے۔ یعنی ہمارے پاس اونٹ وغیرہ ہے، اس کو مال کہتے تھے،
اور بکری وغیرہ ہیں اس کو کیا کہتے تھے؟ حلال. کم حلال عندک، یعنی تمہارے پاس کتنی بکریاں ہیں؟ تو اس نے کیا سوال کیا کہ ایک اونٹنی دے دیجئے جو میری سواری کے کام آئے، اور بکریاں دے دیجئے جس سے ہمارے بال بچے اپنا خرچ چلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، اور آپ بھی سوچ رہے ہوں گے اس نے کوئی غلط چیز نہیں مانگی، اچھی چیز مانگی، یہی اس کی ضرورت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توجہ دلائی وہ اور ہے. آپ نے فرمایا اعجب ان تکونوا مثل عجوز بنی اسرائیل، اعجب ان تکونوا مثل عجوز بنی اسرائیل، تم لوگ بنی اسرائیل کی بڑھیا عورت کی طرح بھی نہیں ہو سکے. عجیب، آخر اس کے سوال کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بنو اسرائیل کی بڑھیا اس کا کیا قصہ ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت جیسے بھی نہیں ہو سکے؟ تو آخر اس کا قصہ کیا ہے؟ بنو اسرائیل سمجھتے ہیں نا، یہ یہود جو ہیں وہ بنو اسرائیل کی اولاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جن میں حضرت موسیٰ بھیجا گیا تھا وہ بنو اسرائیل ہیں. قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کا نام آیا، بلکہ ایک سورت کا نام ہی سورہ بنی اسرائیل ہے. سورہ بقرہ میں جگہ جگہ ان کا، بلکہ اگر دیکھیے سورہ بقرہ شاید صرف انہی کے بارے میں نازل ہی ہوئی ہے، بنو اسرائیل کے بارے میں شروع سے لے کر کے آخر تک. تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صاحب، بنو اسرائیل کی بوڑھی عورت کا کیا قصہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مصر سے لے کر کے نکلے، اس لیے کہ بنو اسرائیل کا اصل مقام مصر نہیں تھا، وہاں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے آباد ہوئے تو ورنہ ان کی اصل جگہ کیا تھی؟ وہ فلسطین جہاں آج ہے وہاں یہ ان کی جگہ تھی، فلسطین اور اردن کا علاقہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور انہیں لے کر کے نکلے، اور بھاگے کب تھے؟ دن کے آخری حصے میں بھاگے تھے کہ پوری رات چلتے رہیں گے، صبح کو جب فرعون کو خبر ہوگی تب تک ہم بہت دور نکل جائیں گے. تو جب اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام لے کر کے نکلے تو راستہ بھول گئے، کدھر جانا ہے ہم کو، اب ہم کو کدھر جانا ہے. بڑے پریشان ہوئے کہ اب ہمیں کیا جانا ہے. ذرا غور آپ لوگ اس پر کہ میں یہ قصہ کس بات پر بیان کر رہا ہوں کہ انسان کو آخرت زیادہ یہ دنیا کے مقابلے میں. تو موسیٰ علیہ السلام جب راستہ بھول گئے بڑی پریشانی ہوئی. وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے بارے میں ہم سے کوتاہی ہو رہی، اسے پورا نہیں کیا گیا ہے. یہ ایک مومن کی شان ہے کہ سوچے کہ آج بارش نہیں ہو رہی ہے تو وہ کیا وجہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم عدولی اللہ کی ضرور کر رہے ہیں. ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں کوتاہی ضرور ہو رہی، لیکن بدقسمتی سے ہم اس کو سوچتے نہیں ہیں. ہم گاڑی لے کر کے نکلے، ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی اس لیے ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. ہم نہیں سوچتے ہیں. ہم علاج کرتے ہیں، بچے کا علاج کرو، 1 دن کیا، 2 دن، ہفتے، 10 دن، 15 دن، 20 دن، مہینے گزر گئے لیکن بچے کو شفا نہیں مل رہی ہے. تو ہم کبھی نہیں سوچتے کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہمارے اوپر تو نہیں ہے، آخر ہمارے بچے کو شفا کیوں نہیں ہو رہی ہے. جبکہ ایک مومن کی شان ہے کہ سب سے سوچے کہ آخر یہ جو ہمارے اوپر مصیبت اور پریشانی آئی ہے کہیں اللہ تعالیٰ کی یہ پکڑ تو نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی شان کے بارے میں ہم سے کوئی کوتاہی ضرور ہے جس کی وجہ سے ہم راستہ بھول گئے ہیں. اب خطرہ ہے کہ راستہ نہ ملے.
تو فرعون اور اس کے قوم کے لوگ ہمیں پیچھے سے آ کر کے پکڑ لیں گے. لہذا قوم کے جو سرکردہ بڑے ان کو اکٹھا کیا اور پوچھا, کہا کہ آخر کوئی ایسی چیز ہے جسے ہمیں یہاں سے لے جانا چاہیے, کوئی ایسا کام ہے جو کام ہمیں یہاں سے کر کے چاہیے, کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں یہاں سے کرنی چاہیے, کیا کوئی چیز ہم سے چھوٹ تو نہیں رہی ہے کہ آخر ہم راستہ کیوں نہیں مل رہا ہے. تو قوم کے سرکردہ لوگ سوچنے لگے تو کہا کہ ہاں ایک کام رہ گیا ہے باقی جو ہمیں کرنا تھا اور ہم نے وہ کام ابھی نہیں کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سا کام ہے, وہ کون سی چیز ہے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ہم لوگوں سے یہ عہد اور وعدہ اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہمیں دیا تھا کہ جب تم لوگ کبھی یہاں سے نکل ارض مقدسہ یعنی فلسطین کو جانا تو اپنے ساتھ ہماری لاش کو بھی لے کر کے جانا. کیا وعدہ تھا کہ جب یہاں سے نکل کر گیا تو اپنے ساتھ ہماری لاش کو لے کر کے جانا. اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کی لاش سڑتی نہیں ہے, انبیاء کی لاش کو مٹی نہیں کھاتی. انبیاء کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر انبیاء کی لاش کو حرام قرار دیا ہے. تو کہا جب یہاں سے نکلنا ہو تو ہماری لاش کو بھی ساتھ لے کر کے جانا, اور فلسطین میں جہاں ہمارے باپ دادا حضرت ابراہیم اسحاق اسماعیل کی قبر ہے وہیں پر مجھے دفن کرنا. تو کہا یہ بتاؤ کہ ان کی قبر ہے کہاں, اس لیے کہ اس وقت مزار نہیں بنتے تھے, اس وقت تک مزار پختہ قبریں نہیں بنتی تھی, جبکہ اللہ کے نبی تھے, اور صرف اللہ کے نبی نہیں مصر کے حاکم تھے, ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہی نہیں کہتا ہے, وہ مصر کے کیا تھے؟ حاکم تھے. لیکن حاکموں کی, عالموں کی, بزرگوں کی قبروں کے اوپر عمارت نہیں تعمیر کی جاتی تھی, ان کی قبروں کو پختہ نہیں بنایا جاتا تھا, وہ اپنی اصلی تھے. تو یہ معاملہ ہوا کہ آخر وہ قبر ہے کہاں, ان کی لاش کہاں دفن کی گئی ہے. اب کسی کو یاد نہیں ہے کہاں دفن کی گئی. معلوم ہوا کہ نہیں, فلاں قبیلے کی ایک بوڑھی عورت ہے, بوڑھی ماں ہے, اگر میری بہنیں میری باتیں سن رہی ہوں تو وہ بھی اس کے اوپر غور کریں کہ ان کی سوچ کیا ہونی چاہیے, سونا چاندی اور کپڑے ہونے چاہیے یا کیا ہونی چاہیے ان کی سوچ. تو وہ کہا کہ صرف ایک عورت ہے جس کو معلوم ہے, کہتے یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. کہا اس کو بلاؤ. وہ لائی گئی کہاں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑی مہربانی ہوگی, سارے لوگ پریشان ہیں, راستہ بھول گئے ہیں ہم. حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے ذرا بتاؤ. تو کہتی کہ نہیں بتلاؤں گی اللہ یہ کہ آپ ہمیں وعدہ دیجئے, آپ وعدہ دیجئے. کہا وعدہ کیا ہے؟ کہا وعدہ یہ ہونا چاہیے کہ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ ملے. تو کیا کہا اس نے؟ سونا نہیں مانگا, اس نے چاندی نہیں مانگی, بکریاں نہیں مانگی, اس نے اونٹ نہیں مانگے اللہ کے نبی سے. اس نے کیا مانگا کہ میں اس جگہ کو اس وقت بتلاؤں گی کہ آپ یہ ہمیں وعدہ کہ مجھے جنت میں آپ کی صحبت نصیب ہوگی. ظاہر بات موسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں تو تھا رہے کہ ہاں پرچہ لکھ دو, قبر میں رکھ دینا, کفن میں رکھ دینا کہ ہاں بھائی ان کو. آج کے تو جو پیر لوگ مولوی ہیں ان کی ملک الموت فرشتوں سے بھی ان کی رشتہ داری اور تعلقات ہیں, وہ
ان کو ہی پرچہ لکھ دیتے, کفن میں رکھ دینا, یہ ساتھ آسانی کرنا, یہ ہمارا مرید رہا ہے. یہ سب جہالت ہے, دھوکہ دیا جا رہا ہے ہم کو اور آپ کو. وہ موسیٰ علیہ السلام ہے, کہتے ہیں بھائی یہ تو میرے بس میں نہیں ہے. کیوں؟ جنت دینا کس کا کام ہے جی؟ جنت کا مالک کون ہے؟ اس میں کسی کو کوئی اختیار ہے کوئی کسی کو دے دے؟ نہیں اختیار ہے. تو اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑی بھی یہ میرے میں نہیں ہے, لیکن پتہ تو بتلا دو. لوگ ہے راستہ بھول گئے ہیں کہ قبر کو نکالے اور قبر کو کھودیں, لاش نکالے اور لے. اس نے کہا کہ نہیں, یہ اچھا موقع ہے. اگر مجھے آپ یہ وعدہ نہیں دیتے ہیں کہ مجھے جنت میں آپ کی صحبت نصیب ہوگی تو میں اس قبر کا پتہ نہیں بتاتی. ظاہر بات ہے مشکل وقت تھا کہ نہیں مشکل وقت تھا, پریشانی تھی کہ پریشانی نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی ہر مشکل میں مدد کرتا ہے. اپنے مومن بندوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں دیتا ہے. لیکن ساتھیوں حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا, ہمیں اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا نہیں آتا ہے, ورنہ اللہ ہر مشکل میں ساتھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام طرف وحی فرمائی اور کہا اے موسیٰ, وہ بوڑھی عورت جو کچھ کہہ رہی ہے اس کو وعدہ دے کہ اللہ و تعالیٰ جنت میں اسے قیامت کے دن جنت اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رکھے گا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے یہ عہد دے وعدہ دے دیا تو بوڑھی عورت انہیں لے کر کے ایک تالاب پاس جاتی ہے, جھیل کے پاس جاتی ہے. جھیل کے بغل میں چھوٹا سا گڑھا تھا. ظاہر بات قبر کیا ہوتی ہے, دھیرے دھیرے بیٹھ جاتی ہے. وہاں پر پانی بھرا ہوا تھا. کہا یہ پانی ہٹاؤ, یہ پانی ہٹاؤ. پانی ہٹایا اور پھر جب قبر کھودی گئی, اس جگہ کو کھودا تو یوسف علیہ السلام کی لاش وہاں سے باہر نکلی ہے. اور جیسے کو باہر رکھا ہے ہر ایک آنکھ کی بتی جل گئی کہ ہاں یہی راستہ سیدھے جانے والا ہے, یہی ہمارا راستہ. اور ہر ہو گیا راستہ. اللہ کل حال وہ قصے کی طرف نہ جائیے, لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کیا بیان فرمایا تھا, عجب تکونوا مثل عجوز بنی اسرائیل, تم لوگ بنو اسرائیل کی بوڑھی عورت طرح بھی نہیں ہو سکے. یعنی کیا معنی ہے؟ یعنی میں اللہ کا نبی ہوں, مجھ سے کوئی ایسی چیز مانگتے جو آخرت میں کام آتی نہ کہ دنیا میں کام آتی. جیسے اس بوڑھی عورت نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا مانگا ہے, دنیا مانگا کہ آخرت مانگی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ رغبت کرتے تھے کہ کیا مانگیں جی, آخرت مانگیں نہ کہ دنیا. آخر کیوں ساتھیو, تھوڑی دیر کے رکی, آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم اور آپ بڑی بھول کے اندر ہیں اللہ کی قسم, ورنہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ دنیا کتنی لمبی اور چوڑی ہے, ہم میں کا ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے گھر ملے تو کشادہ گھر ہو اس کا. ہر آدمی چاہتا ہے اس کی کھیتی, اس کے پاس کھیتی زیادہ ہو. ہر آدمی چاہتا ہے اس کے پاس بلڈنگ ہے کہ نہیں ہے. اگر کسی شخص کو اس گاؤں والوں کو آدھا گاؤں بھی مل جائے, آدھے گاؤں کی کھیتی, پھر اس کے اوپر صبر نہیں ہوگا. وہ اور بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ اگر کوئی شخص ایک بلڈنگ اچھی بنوا لیتا ہے اسی گاؤں میں رہنے کے لیے اور اس کے پاس پیسہ ہوتا تو اس کو صبر نہیں ہوتا, آگے بڑھ کر کے امباری میں بنوائے گا ایک بلڈنگ, وہاں بن گئی چل کر کے سرائے میر بنوائے گا, وہاں بن گئی اعظم گڑھ میں, وہاں بن گئی تو بھیونڈی میں, وہاں بن گئی تو بامبے میں. کرتا ہے انسان, صبر ہوتا ہے. تو یہ دنیا کے اندر انسان کتنا چاہتا ہے لے لے, اور کتنی وسیع ہے یہ دنیا.
لیکن اگر دیکھیں تو یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی، یہ اس کی وسعت ذرا دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی میں اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موضع صوت احدکم فی الجنہ خیر الدنیا وما فیہا، جنت اندر اگر کسی کو ایک چابک سمجھتے ہیں نا، آج کل تو استعمال ہوتے ہیں، سواری نہیں ہوتی ہے، گھوڑے کہتے تھے تو گھوڑا ہانکنے کے لیے کیا ہوتا تھا؟ چابک کو لیجیے جسے کوڑا، اور ہل چلاتے تھے تو اس کو ہانکنے کے لیے کیا ہوتا تھا؟ جی ہمارے ہاں پینا کہتے، یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہے کہ نہیں ہے، پینا ہی کہتے نا، اس کو رہتا تھا نا، اور اچھے جائے اس کو مارنے کے لیے۔ اسی طریقے سے گھوڑے کی سواری کے لیے کیا ہوتا تھا؟ وہ چابک رہا کرتا تھا۔ تو جتنی دور میں ایک چابک رکھا جائے جنت میں، اگر کسی کو ایک اتنی زمین بھی مل جائے تو وہ دنیا اور دنیا کی سب زمین سے افضل ہے۔ ذرا سوچیں آپ، اگر کسی کو، اسی لیے مسند سنن ابو داؤد میں ہے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب خیبر ہوا تو لوگوں کو وہاں پر غلام بھی ملے، مال بھی ملا، جانور بھی ملے، تو ہوتا اگر کسی کو گھوڑا لیکن اسے اونٹ کی ضرورت ہے نا، کسی کو دینار اور درہم ملا ہے تو اسے گھوڑا ہے، تو آپس میں ایک دوسرے سے خرید و فروخت شروع کر دیتے تھے۔ شام ہوتے ہوتے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم کو جتنا فائدہ ہے، جتنا مال ہوا ہے، اتنا فائدہ کسی کو نہیں ملا ہے۔ کہا تمہیں کیا مل گیا آج؟ کہا صبح تک میں برابر بیچتا رہا، خریدتا رہا، بیچتا رہا، اس سے گھوڑا خریدا، اس کو بیچ دیا، اس سے اونٹ خریدا، اس کو بیچ دیا، اس طریقے سے خریدتا اور بیچتا رہا، یہاں تک کہ میرے پاس 300 اقیہ جمع ہو گئی ہے۔ 300 درہم، آپ 2.5 کے اتنا ہم نے کما لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن فرض نماز کے بعد اگر کوئی آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، اس فائدے سے کا بڑا فائدہ ہے۔ دیکھیں کتنا، صرف 2 رکعت نماز کتنی دیر ہو، کتنی دیر، لیکن ہمارے نزدیک اس 2 رکعت کی اہمیت نہیں ہے۔ ہم کھیت میں کام کرتے رہیں گے، اذان ہوگی لیکن اسے چھوڑ کر نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ کیوں؟ ہمارے نزدیک اس کی اہمیت دنیا کی زیادہ ہے، اس کی اہمیت کم ہے۔ ہم دکان کھولے، اذان ہو، اگر کوئی آدمی دکان پر بیٹھنے والا نہیں ہے تو دکان بند کر کے ہم مسجد میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک دکان کی اہمیت زیادہ ہے اور مسجد کی اہمیت کم ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے آخرت کے فکر کی کمی کی دلیل ہے کہ ہمارے کے اندر دل میں آخرت کی فکر نہیں ہے۔ لیکن ساتھیوں، باتیں یاد آتی جاتی ہیں جن کے دل میں آخرت کی فکر ہوا کرتی ہے، وہ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں ذرا غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، کم من عذق معد بالدحداح فی الجنہ، جنت کے اندر ابو دحداح کے لیے کتنے کھجور کے گوشے ایسے لگے ہوئے ہیں، لٹک رہے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں میرا بھائی جو ہے اس کے ایک کھجور کا درخت میری زمین میں پڑ رہا ہے، میں اپنی زمین کے ارد گرد جو ہے ایک دیوار کھینچنا چاہتا ہوں۔ ساتھیوں، آج بھی یہ نظام ہے، اس وقت ہوا کرتا تھا، اور ہم نے پہلے یہاں بھی دیکھا ہے کہ جس کا ایک باغ ہوتا تھا وہ اس کے کنارے آتا بنا لیتا تھا، بسا اوقات ایسے کھود کر کے اوپر، تاکہ اولاً اپنی حفاظت بھی رہے اور اونچائی بھی رہے، بسا اوقات عورتوں اور بچوں کا پردہ بھی وہاں پر پایا جائے۔
تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دیوار کھینچنا چاہتا ہوں، لیکن دیوار جہاں سے کھینچ رہا ہوں وہاں پر ہمارے بھائی کا ایک درخت ہے کھجور کا، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس سے گزارش کر دیجئے کہ وہ درخت مجھ کو دے تاکہ میری دیوار ٹیڑھی نہ ہونے پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ اللہ کے بندے اپنے بھائی کو یہ دیوار یہ کھجور کا درخت بیچ تاکہ وہ اپنا انتظام کر لے اور اس کی دیوار ٹیڑھی نہ ہو۔ لیکن ان صحابی کے سامنے کوئی مجبوری رہی ہوگی، ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ نے فرمایا یہ درخت اپنے بھائی کو دے دو، اللہ و تعالیٰ اس کے عوض میں تمہیں ایک درخت جنت دے گا۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ ساتھیوں میرے بھائیوں، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کی قدر کرو۔ ہم میں سے ہر آدمی کو مرنا ہے کہ کوئی یہاں باقی رہے گا ہمیشہ۔ یہ زمین، یہ کھیت، یہ گھر، یہ دیوار، یہ گلی کوئی لے کے جائے گا اپنے ساتھ، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بعض دیوار اور بعض گلیاں ایسی ہیں جس پر لڑائی ساتھیوں میں، دو پڑوسیوں میں، دونوں کا معاملہ کوئی 10 سال ہو گئے آج کوئی فیصلہ نہیں ہوا، حتی اوقات یہاں تک لڑائی ہوتی ہے کہ آپس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے، یہاں تک لڑائی ہوتی ہے پیٹ کی نوبت ہوتی ہے، یہاں ہو جاتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا قتل ہو جایا کرتا اور وہ زمین اپنی جگہ پر رہا کرتی ہے۔ لیکن اگر آدمی سوچ لے اس بات کو کہ آج حق پر ہونے کے باوجود یہ زمین اگر ہم اپنے بھائی کو دے دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں تو اس پر ہمارے لیے برکت دے گا ہی، اس کا عوض ہمیں کہاں ملنے والا ہے؟ آخرت میں۔ ساتھیوں میں ایک ایسے شخص کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں، اگر میں یہ میرے والد بات غلط نہ ہو، بھائیوں کا بٹوارا ہوتا ہے، بھائیوں کا بٹوارا ایسا ہوتا، ایسے ایک دیوار کھینچی جاتی ہے، ایسے کھینچی گئی، یہ ایک آدمی کو ملتا ہے، ایک دوسرے آدمی کو ملتا ہے۔ یہ اسی دیوار پر یہاں پر ایک کمرہ تھا، جب تقسیم ہونے لگا تو یہ کمرہ جو ملتا ہے کس کو مل جاتا ہے؟ اس کو مل جا رہا ہے، اور یہ دیوار ہے پورا یہاں سارا کمرہ کس کا ہے؟ اس طرف والے کا ہے، یہ ایک کمرہ ان کا نہیں ہے۔ جب تقسیم ہو گیا ہر ایک کا قبضہ، تو قبضہ ہونے سے پہلے ایک بڑی بھی کہتی نہیں، تقسیم میں وہ مولوی صاحب آئے تھے فیصلہ کر گئے تھے، تقسیم میں وہ کمرہ تو کس کو ملا ہے؟ مجھ کو ملا ہے، لیکن یہ حاجی صاحب کہتے نہیں یہ کمرہ ہم کو ملا ہے۔ آپس میں اختلاف ہوا، بات کہاں تک پہنچی؟ دوبارہ بلائے گئے جنہوں نے، میں ان کا نام تک جانتا ہوں، مولوی صاحب کا بلائے، فیصلہ کیا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ہاں صحیح ہے یہ کمرہ ہم نے ان کو، لیکن وہ بھی کہتی ہے کہ نہیں یہ کمرہ آپ نے مجھ کو، یہ اختلاف ہو گیا۔ مولوی صاحب نے کہا کیا تو حلف اٹھائے گی؟ کیا تو حلف اٹھا لے گی کہ یہ کمرہ تجھ کو نہیں دیا گیا تھا؟ وہ بڑی بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے، اور میں تو کہوں گا کہ اللہ نے ان کو معاف کیا اس لیے کہ ان کی موت بڑی اچھی موت ہوئی ہے، حج کرنے گئیں اور دوبارہ واپس نہیں آئیں۔ بظاہر اچھی موت ہے نا، کہ زندگی بھر ان کو حج کرنے کا ثواب، اچھی موت ہے کہ اچھی موت نہیں ہے نا۔ اسی لیے ساتھیوں اگر کسی کو آپ دیکھیں اس نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی غلطی کی ہے، تو اس کے بارے میں بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پتہ نہیں کس کو کب معاف کر دے، کسی کو سینوں کی قبول کر لے۔ تو جب حلف کی بات آئی وہ تیار، ہو سکتا ہے ان سے بھول ہو رہی ہو، مولوی صاحب نے کہا جاؤ وضو کر کے آؤ اور قرآن اٹھاؤ، گئیں وضو کر کے آئیں، اور جب قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے حلف لے تو اس دوسرے حاجی نے کہا کہ نہیں مولوی صاحب دے دیجئے وہ کمرہ ان کو، میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ان کے درمیان کوئی ایسی بات ہو جائے، کل ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی، کیا ہے، اس کو چھوڑ دیا۔
جس کا نتیجہ کیا نکلا ساتھیوں؟ اس حاجی کو اللہ نے جو برکت دی ہے اور جو عزت دی ہے اس دنیا کے اندر پورے خاندان میں کسی کو نہیں ملی، کسی کو نہیں ملی۔ بلکہ صرف یہی نہیں، میں وشاکھاپٹنم میں تھا، مسجد سے نکلنے کے بعد مختصر پروگرام ہوا، نکلنے کے بعد ایک آدمی کہتا ہے مولانا صاحب وہ باپ کتنا خوش قسمت ہے جس کے 4-5 بیٹے ہیں جو دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس کو کتنی دعائیں مل رہی ہوں گی ساتھیوں۔ تو اللہ میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس زمین کو، اس دنیا کی، اس دیوار کو، اس کھیت میں آپس میں اختلاف کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اسے لے کر کے جاؤ گے، جو نہیں مانتا ہے اسے دے۔ اللہ میں بیٹھ کر کے میں قسم کھا رہا ہوں کہ اللہ دنیا اچھا بدلا تھا فرمائے گا، اور آخر ملنے والا ہے وہ تو اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ درخت اپنے بھائی کو دے دو، اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کھجور کا درخت دے گا۔ لیکن شاید ان بھائی کے سامنے کوئی عذر تھا، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں نہیں دے سکتا۔ یہ بات ابو الدحداح نامی ایک صحابی سن رہے تھے، وہاں سے اٹھتے ہیں، جب مجلس برخاست ہوئی سیدھے اس صحابی کے پاس جاتے ہیں جس نے انکار کیا، کہا اے بھائی آپ سے ایک سودا کرنا ہے مجھ کو۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا میرا فلاں باغ جس میں 300 کھجور کے باغ ہیں۔ کتنا؟ 300 کھجور کے باغ ہیں، اور جو وہاں کام کر چکا ہے ساتھیوں آپ جانیں گے بسا اوقات کھجور کا درخت ایک جو لگایا اس کی قیمت 500 ریال یا 1000 کرتی، بسا اوقات کتنا 1000 ریال تک ہوا کرتی ہے ساتھیوں۔ کھجور کا اگر اچھی نسل ہے تو اچھا درخت ہے تو 1000 ریال۔ انہوں نے کیا کہا؟ اور تیار ہے 300 کھجور درختوں کا کھجور کا باغ تیار ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ بھائی میں اپنے کھجور کے باغ کو بیچ دوں، تم اپنا یہ ایک کھجور کا باغ 300 کا جو ہے وہ لے لو۔ اور اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی کھجور کا باغ بھی نہیں تھا۔ ہمارے پاس تو ایک دیوار لے لیا، ایک میڑ ہمارا لے لیا، دوسرا کھیت تو موجود ہے نا، گھر تو موجود، ہمارے پاس نہیں موجود ہے، لیکن پھر آنا کا کیا معاملہ ہے؟ جب وہ راضی ہو گئے، اس لیے کہ بیوقوف سے راضی نہیں ہوگا کہ 300 مل رہا ہے ایک کے بدلے۔ سیدھے اللہ کے رسول آپ خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کھجور کے اس ایک درخت کو جس کو آپ جنت درخت کے عوض خریدنا چاہتے تھے، اس درخت ہم نے 300 کھجور کے 300 درخت ایک باغ سے خرید لیا ہے، اور درخت کو ہمارے اس بھائی جو اپنی دیوار کھینچنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول سے ارشاد فرمایا بہت خوش ہو کر کے، فی الجنہ، ابو الدحداح کے لیے میں کتنے گوشے لٹک رہے ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، ہماری بہنیں اسی پر بس نہیں ہے، وہاں سے اٹھتے ہیں اور باغ میں سیدھے جاتے ہیں، اور باغ میں داخل نہیں ہوتے ہیں کہ اب یہ ہمارا باغ نہیں، ہمارے بھائی کا باغ ہے۔ اللہ ہم نے اس باغ کو وقف کر دیا، باغ میں داخل نہیں ہوتے، سارا سامان چھوڑ دیتے ہیں، اور باغ کے دروازے ہو کر کہتے ہیں یا ام الدحداح، کیا معاملہ ہے؟ وہ کھجور کو، وہ کھوشے اس سے لیا، کھجور کو چنا جاتا ہے، یہ پکی ہے، یہ ادگدری ہے، یہ پوری پکی، اس کو الگ الگ کیا جاتا ہے۔ اپنے بچے کو لے کر کے وہ الگ الگ کر رہی تھی، کہا کہ وہاں اس باغ سے اب نکل آؤ، اس لیے کہ ہم نے اس باغ کو کھجور جنت کھجور کے عوض بیچ ہے۔ وہ بیوی
بیوی بھی پریشان نہیں ہوتی ہے. وہ ہاتھ میں کھجور کے لیے اس کو اپنے اٹھاتی ہے اور باہر آتی ہے اور کہتی ہے رب حل اس سے بڑے تجارت اور کیا ہوگی, اس سے بڑے فائدے تجارت اور کیا ہوگی. ذرا ساتھیوں سوچیں آپ کہ وہ تھے کہ کھجور کا جنت میں ایک ان 300 کی 3000 مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ انہیں آخرت کی فکر تھی. تو کہنے ہے ساتھیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو یہ ترغیب دیتے تھے فکر آخرت کی, تو کیوں نہ ہو, اس لیے وسیع ہے اور اتنی قیمتی ہے کہ اگر ایک کوئی کی جگہ بھی مل جائے جنت میں تو وہ دنیا سے بہتر ہے. اور صرف یہی پر بس نہیں ہے ساتھیوں, اس دنیا میں کتنے جائیں کوئی انداز لگا سکتا ہے؟ جی کتنے کلو پائی جائے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ جی اور کتنے ریٹ جا رہے ہیں کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ جی قیمتی ہیرے کتنے ہیں کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا ما فی الدنیا, دنیا کے اندر جو پورا سونا دنیا یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا آخر مقابلے میں صرف اتنا وزن رکھتی ہیں کہ تم میں کا کوئی شخص اپنی انگلی ڈالے اس کی انگلی میں لگتا ہے. دنیا چیزیں جو ہے آخرت کے مقابلے میں اتنی اہمیت بھی نہیں رکھتی ہیں. بھلا بتائیے اب جو دنیا اس قدر اس لائق اتنی اہمیت بھی نہ ہو, آیا وہ دنیا کیا اس لائق ہے کہ اس میں دل لگایا جائے اور آخرت کو چھوڑ دیا جائے؟ صرف اسی پر بس نہیں ہے ساتھیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک ہے جس کا کان کٹا ہوا ہے, بکری کا بچہ کان کٹا ہے اور مردہ, صرف مردہ نہیں بلکہ مر کر کے سڑ گیا ہے. آپ جانتے ہیں جانور سڑ جایا کرتا تو اس کے پیر پھیل جاتے وہ اوپر ہو جایا کرتے ہیں, ہوتا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے کان کو پکڑا اور کون شخص ہے جو اسے ایک خرید لے گا؟ کون شخص ہے جو اسے خرید لے گا؟ ظاہر بات اب وہ سڑ گئی, اس کا چمڑا بھی کام آنے والا نہیں ہے, وہ سڑ گئی ہے, اس کا چمڑا آنے والا نہیں ہے. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ زندہ ہوتی پھر بھی اس کا کان کٹا ہوا ہے, زندہ پھر بھی کوئی اسے نہیں لیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ قسم کے نزدیک اس بکری کی قیمت حقیر چیز ہے, اللہ کو اتنی بھی اہمیت نہیں ہے. اس لیے ساتھیوں جو دنیا کی حقیقت کو جانتا ہے وہ دنیا کے بارے میں اپنا دل نہیں لگاتا, نہ دنیا کو طلب کرتا ہے. صحیح مسلم میں مسند احمد کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ایک صحابی ہیں تھے ربیعہ ابن کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ربیعہ ابن کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مثالیں میں دے رہا ہوں ان لوگوں کی جن لوگوں نے دنیا کو اپنا مقصد نہیں بنایا. کس کو اپنا مقصد بنایا؟ آخرت کو. امام محب الطبری رحمہ اللہ, اس کو یہی چھوڑ دیجیے, آگے ایک دوسری مثال یاد آ گئی. المحب الطبری رحمہ اللہ, انہوں نے اپنی کتاب الریاض النظرہ کے اندر نقل کیا ہے
کہ ایک بار مدینہ منورہ میں شور ہوا، گلیوں میں شور، حضرت ام سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے پوچھتی ہے کہ یہ شور کس چیز کا ہے؟ کہا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارتی قافلہ مدینہ میں آ گیا ہے، جس اور 300 کے اوپر سامان لدا ہوا۔ حضرت ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا ہے، یا حضرت عائشہ نے کہا اللہ تعالیٰ عبد الرحمن ابن عوف پر رحم کرے، وہ جنت میں اپنے گھٹنوں کے بل چل کر کے جائیں گے۔ مراد یہ تھی کہ جنت میں جانے میں ان کو کیا ہوگی؟ تاخیر ہوگی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کو بہت زیادہ مال دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے حساب، جبکہ وہ ان صحابہ میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی تھی، دنیا میں جنت کی خوشخبری۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اور یہی نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انتقال ہونے لگا تو جن 6 آدمیوں کو یہ بتایا تھا کہ ہاں بھائی یہ ہمارے بعد خلیفہ بنے گا، ان میں ایک کون تھا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے کیا بیان فرمایا کہ یہ جنت میں گھٹنوں کے بل چل کر کے جائیں گے۔ ایک شخص نے جا کر کے ان سے کہا کہ مائی عائشہ تو یہ ہیں، انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کے پاس اتنا مال ہے، اتنا مال ہے کہ اس مال کا حساب وقت لگے گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہیں پر فوراً کھڑے ہوئے، اور اگر ہو تو میں گھٹنوں نہیں بلکہ اپنے پیر کے جنت میں جاؤں گا، تم سارے لوگ گواہ رہو، سارے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کر دیا۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ انہیں آخرت کی فکر تھی۔ تو میں بیان کہتے ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان صحابہ میں تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مسجد نبوی میں سویا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی انہیں کچھ کھانے پینے کے دے دیے تو کھائے پیے، کہیں گئے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کے لے آئے، بازار میں بیچا، جو کچھ پیسہ ملا، جو اصحاب صفہ تھے یعنی مسجد کے اندر جن کا نہ کوئی گھر تھا نہ ٹھکانا تھا، جو مسجد میں رہتے تھے، ان کے لیے کچھ سامان کا انتظام کیا، بس یہی چیز تھی۔ باقی اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے، غزوات میں جایا کرتے تھے، سارا ان کا معاملہ یہی تھا۔ ان کے پاس نہ گھر ہے، نہ ان کے پاس بیوی ہے، نہ ان کے پاس کہیں رہنے کا ٹھکانہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کو عشاء کے بعد گھر میں جایا کرتے تو میں آپ کی ڈیوڑی کے اوپر اپنا سر رکھ کر کے بیٹھ جاتا تھا اور سوچتا تھا کہ ہوتا رات میں آپ کو کوئی ضرورت ہو، آپ باہر آئیں، وضو کے لیے پانی آپ کے لیے لے آ دوں یا اور کوئی چیز ہے، یہاں تک کہ جب میں جان جاتا کہ آپ سو گئے ہیں تو وہاں سے اٹھتا اپنی جگہ پر میں جایا کرتا تھا۔ کہا ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور سبحان اللہ و بحمدہ والحمدللہ ان سب چیزوں کا ورد کر رہے ہیں کہ اتنے میں مجھے نیند آ گئی اور میں وہیں پر سو گیا، مجھے نیند آ گئی اور میں وہیں پر سو گیا۔ جب میں وہیں پر سو کچھ دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آتے ہیں، مجھے دیکھا تو کہا آپ نے ربیعہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یعنی جا کر کے جہاں سونے کی جگہ وہاں سوتے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ میرا کیا معمول ہے، میں اسی وجہ سے یہاں پر سو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، ان کی اس خدمت پر بہت خوش ہوئے اور کہا ربیعہ جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، ہم سے جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو۔ ان کے پاس گھر نہیں تھا، بیوی نہیں تھی، سونے کے لیے بھی جگہ باہر ایک کمرہ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ حالانکہ چاہیے کیا تھا؟ بھوکا بنگالی جی کیا مانگے گا؟ بھات مانگے گا جب بھوکا ہے تو، ہے کہ نہیں ہے؟ بھلا بتائیے بامبے، کلکتہ، دلی میں کوئی رہتا جو سڑک کے اوپر سوتا ہو،
اگر اس سے کوئی سیف کہے کہ یہاں رہو کیا چاہیے تم کو، تو کیا کہے گا؟ کم سے کم سونے کے لیے ایک روم تو مل جائے ہم کو، یہی تو کہے گا نا. لیکن ان کے پاس کچھ نہیں ہے تھے ربیعہ کے پاس. آپ نے کہا اے ربیعہ تمہیں کیا چاہیے؟ حضرت ربیعہ نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے سوچنے کا موقع دے دیجیے، میں سوچ مجھے آپ سے کیا مانگنا ہے. آپ نے کہا ہے ٹھیک سوچ لو. شام کو یا دوسرے دن آپ نے پوچھا کہ اے ربیعہ تم نے سوچا کیا چاہیے؟ تو حضرت ربیعہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے جنت میں بھی آپ کی صحبت چاہیے تاکہ جنت میں آپ کی خدمت کر سکوں. میں جیسے یہاں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، حالانکہ جوان ہے، ایک بوڑھا آدمی ہو جائے ہے کہ نہیں ہے، جوانی کی عمر پار کر چکا ہے، اب سوچے گا آخرت تو ٹھیک ہے لیکن جوان ہے. آپ نے کہا ربیعہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں کس نے بتایا؟ تمہارے ابو نے کہا جا کے اللہ یہ مانگو، تمہارے ابو نے کہا اللہ کے رسول سے یہ سوال کرو، تمہاری امی نے بتایا ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول مجھ سے کسی نے کوئی بات نہیں کہی، لیکن ہم نے سوچا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس دنیا سے وہ بھی مرے گا جس کے پاس قارون کا خزانہ ہے، اور وہ بھی مرے گا جس کے پاس سونے کے لیے ایک بستر بھی، کہ وہ نہیں مرے گا، وہی اسی قبر میں اس کو بھی دفن ہونا ہے. جو کسی ملک کا بادشاہ وزیر اعظم صدر جمہوریہ ہے، اور وہ بھی اسی زمین میں جائے گا، اتنی ہی زمین ملنے والی ہے. ایک بالش 4-6 ہوگی اور 8 لمبی، اتنی ہی تو ملے گی نا، ہر ایک کو ملنے والی ہے. تو کہا ہم نے سوچا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا تو فانی ہے، اگر دنیا کی کوئی چیز بھی میں آپ سے مانگ لوں گا وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، تو میں کوئی ایسی چیز کیوں نہ مانگوں جو کبھی ختم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کیا فرمایا؟ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. تو جو کثرت سے نفل نماز پڑھ کر کے یہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کروں تو میری سفارش تمہارے بارے میں قبول کر لی جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اسی لیے اس بات کی فکر دلایا کرتے تھے کہ لوگ دنیا کے اندر آخرت کی فکر زیادہ کریں اور دنیا کی فکر کم کریں. ایک بات ساتھیوں، وقت جا رہا ہے، وقت ختم نہ ہو جائے، مجھے ایک بات آپ کے سامنے آخر میں رکھنی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس پر چاہوں گا خصوصی توجہ دے. پہلی چیز یہ ہے کہ آخر ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا، ہر آدمی چاہتا ہے نا، آخر یہ فکر پیدا کیوں نہیں ہوتی ہمارے اندر؟ وجہ کیا ہے؟ آخر کیسے پیدا ہو ہمارے اندر؟ ہم کیسے یہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر آخرت کی فکر پیدا کر دے. پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں کہ انسان اپنا محاسبہ کرے. محاسبہ کا معنی کیا ہے؟ محاسبہ کا معنی کیا ہے؟ وہ یہ سوچے کہ آج پورے نے دنیا کے لیے کتنا کام کیا ہے اور آخرت کے لیے کتنا کام کیا ہے. اور جانتے ہیں وہی تاجر کامیاب ہوتا ہے جو اپنا حساب لگاتا ہے. اگر حساب نہیں لگاتا کتنا آیا کتنا گیا تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اپنا محاسبہ کرے ہر انسان، سوچے ہم میں کا ہر انسان کہ صبح سے شام تک اس نے 24 گھنٹے گزر گئے، اس نے دنیا کے لیے کیا کام کیا اور آخرت کے لیے کیا کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت انسان ہو جتنے امام کی زبانی نہ سنی ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت اتقوا اللہ. پڑھتے ہی نہیں پڑھتے؟ مولوی صاحب آپ پڑھتے ہیں؟ یہی آپ ہی امام ہے نا، آپ یہ آیتیں پڑھتے ہیں نا یہاں پر؟ شاید دنیا میں ہے جو ان آیات کو اپنے مصلیوں پر نہ پڑھتا ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو. کسی کافر کو نہیں خطاب کیا جا رہا، کس کو؟ ہم کو، آپ کو، آپ کو، آپ کو خطاب کیا ہے. جو امام صاحب کے پیچھے نیت باندھ کر کے، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے، تو کبھی سوچا اس آیت میں اللہ تعالیٰ آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے بھائی جان؟ کبھی سوچا کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو.
اللہ سے ڈرنے کا معنی کیا ہے؟ نیک کام کرو، برے کام چھوڑ دو، یہ اللہ سے ڈرنے کا معنی، یہی معنی ہے نا، نیک کام کرو اور برے کام. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ونفس ما قدمت لغد، ہر یہ سوچے کہ اس نے کیا کام کیا اور کیا تیاری کی ہے. یہ آپ سے کہا جا رہا ہے نا. اور مولوی صاحب عموماً فجر میں اس کو کم پڑھتے ہوں گے، مغرب میں کم پڑھتے ہوں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ مغرب میں نہیں پڑھتے ہوں گے، ظہر میں نہیں پڑھتے ہوں گے. کس نماز پڑھتے ہیں مولوی صاحب جی؟ عشاء کی نماز کے بعد. جب انسان کے اب سونے کا وقت ہوتا ہے کہ اب سونے ہو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر سوچے کہ پورے دن میں اس نے قیامت جنت کے لیے کیا کام کیا ہے. سوچ لیا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اسی لیے تیاری نہیں ہو پاتی ہم سے، آخرت کی تیاری اسی لیے نہیں ہو پایا ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھیوں یہ دیکھ جو آخرت چاہتے تھے، حضرت عمر کے پاس کچھ لوگ پہنچے. حضرت عمر نے کہا ذرا انتظار کرو میں آتا ہوں. اندر گئے، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگے. عجیب، تھوڑی دیر گزری، زیادہ وقت آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ گزرا، آ ہی نہیں رہے. گیا، آ ہی نہیں رہے. کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو کہا کہ معذرت کے ساتھ معاف کرنا، آج رات تہجد کی نماز میری چھوٹ گئی تھی، میں اسی کو ابھی پورا کرنے گیا تھا، اس لیے مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی. یہ وہ لوگ اپنا محاسبہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں. اور اللہ نے دن اور رات کو اسی لیے بنایا ہے، اللہ نے دن اور رات کو اسی لیے بنایا ہے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. اس کے بعد کیا ہے؟ جعل النہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. اس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا ہے تاکہ رات میں جو کمی بھول ہو گئی دن میں اور بھولے اس کو رات میں پورا کر لے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہنے لگے؟ رات کی نماز کو دن میں آ کر کے. تو آپ سے کہا جا رہا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور کہ اس نے کیا تیاری کی ہے. اگر فجر کی سنت چھوٹ گئی ہے تو اب پڑھ لے. اگر دن میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکا ہے تو اب کچھ کر لے. اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اندر کچھ کمی رہ گئی ہے تو اس کو سونے سے پہلے پورا کر لے. اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کرتے وہ سب کچھ جانتا. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ. کن لوگوں جیسے؟ جو اللہ بھولے ہوئے ہیں تو اللہ نے انہیں اپنے آپ کو بھلا دیا ہے. جو اللہ کو بھولے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے. کیوں اپنے آپ کو بھلا دیا ہے؟ اسے یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارا کتنا نقصان ہو رہا ہے، ہمارا کتنا نقصان ہو رہا. کہنے پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں، انسان اپنا محاسبہ کرے کہ ہم سے آخرت کے بارے میں کتنا کام ہوتا اور دنیا کے بارے میں کتنا کام ہو رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے ساتھیوں کہ انسان یہ سوچے کہ آخر اسے کس لیے پیدا کیا گیا ہے. ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا ساتھیوں؟ جی سوچیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے. ہر آدمی یہی جواب دے گا، کیا؟ اللہ کی. تو سوچے کہ صبح سے شام تک کتنی عبادت کی ہے اس نے، تو عبادت کرے نا. اگر عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو عبادت کرے. اگر عبادت نہیں کرتا، عبادت نہیں کرنے کے بعد جنت میں جانے کا کام، آخرت کی تیاری نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت کو اور آخرت کو بھولا، اسے آخرت کی فکر نہیں ہے. اگر عبادت نہیں کرتا اسے آخرت کی فکر نہیں ہے. یہ چیز. تیسری چیز یہ ہے ساتھیوں، دنیا کی حقیقت کے اوپر انسان نظر کرے ساتھیوں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. ابھی چند مثالیں ہم نے آپ کو دی کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے. اگر
کے اوپر غور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے اس کے اندر کہ یہ انسان چاہے نوح علیہ السلام کی عمر کو لیکن ایک جانا ہے، اور آخرت میں انسان کو کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ آخرت میں موت ہے؟ نہیں موت ہے۔ دنیا میں آخرت میں بیماری ہے، جنت میں بیماری نہیں ہے۔ جنت انسان کو غم اور فکر ہے، غم اور فکر نہیں ہے، لیکن اگر جنت تو سب کچھ اس میں ملنے والا ہے، جہنم کے اندر ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ پر ملنے والا ہے۔ تو انسان یہ کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا جتنا انسان کما لے، ساتھیوں اللہ ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے نے دنیا کو اتنا حقیر بنایا، اتنا حقیر بنایا ہے کہ یہ دنیا اللہ کے نزدیک اگر کوئی اہمیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو زیادہ مال نہ دیتا، مومنوں کو زیادہ مال دیتا۔ اور دنیا تو یہ ہے ساتھیوں، دنیا تو یہ ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا لاک ڈاؤن کے اندر کیا ہوا ہے، لوگوں کا کروڑوں کے مالک ہیں لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لائق ہو گئے۔ آپ وہاں رہ چکے ہیں، کویت سے نکلیے تو حفر الباطن ایک جگہ پڑتی ہے۔ جب کویت کے اوپر صدام کا حملہ ہوا تو وہاں سے ایک شخص نکل کر کے ایک پٹرول پمپ پر کھڑا ہو گیا، پٹرول پمپ پر کھڑا ہو گیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ کون ہے جو مجھے 5 ریال قرض دے دے، اور اس شخص وہ قرض دے رہا ہے جس کے اکاؤنٹ میں 5 ملین موجود ہے۔ کتنا؟ 5 ملین موجود ہے، اور وہ کتنا مانگ رہا ہے؟ 5 ریال کی بھیک مانگ رہا ہے ساتھی۔ تو دنیا یہ ہے، دنیا یہ ہے۔ دنیا اگر قارون کا خزانہ مل جائے ساتھیوں، اگر کسی کا مال کسی کو موت سے بچا سکتا تو وہ کون تھا؟ قارون تھا۔ اگر طاقت کسی کو موت، رستم پہلوان ہوتا۔ اگر حکومت کا منصب، کسی کا مقام اگر موت سے بچا پاتا تو وہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہونا کسی کو موت سے بچاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہے بات صحیح؟ لیکن کوئی بچا؟ کوئی نہیں بچا۔ جس کو سوچ لیجئے اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی۔ امام بخاری نے ایک کتاب لکھی الادب المفرد، الادب المفرد، اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخار آتا ہے۔ بخار سمجھتے ہیں نا؟ بخار، اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ مقام دیا تھا کہ بخار بھی آپ سے اجازت لینے آیا ہوا ہے، اور جانتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو بخار ہو، جی ہم چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے ہیں، لیکن اگر بخار ہو جائے تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ ہے بات صحیح کہ نہیں؟ کچھ لوگ سر نہیں لا رہے کہ کیسے خوش کہوں بھائی، بخار ہے اور ہم خوش ہو جائیں؟ نہیں، ہمیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر بخار ہو جائے تو خوش ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ بخار کی جو گرمی آپ کو پہنچ رہی ہے، اتنی گرمی اللہ جہنم کی آپ کے اوپر سے کم کر دے رہا ہے۔ اب آپ خوش ہوں گے کہ نہیں خوش ہونے؟ الحمہ من النار، اللہ کے رسول حدیث ہے کہ یہ جو بخار یہ مومن کے لیے جہنم کا ایک حصہ ہے کہ یہ کم سے کم اگر اللہ محفوظ رکھے، اگر کسی گناہ کے عوض ایک بخار میں پڑے مومن شخص کو اللہ نے جہنم میں ڈالا تو اتنی گرمی کم کر دی جائے گی۔ اسی لیے ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بخار ہمیشہ مسلط رہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب بھی ان کا ہاتھ پکڑو بخار ہے، لیکن کہا لیکن ایسا بخار نہ ہو کہ ہمیں نماز پڑھنے سے، جماعت میں حاضر ہونے سے، اللہ کے راستے میں جہاد سے روک دے، ایسا بخار نہیں ہونا چاہیے۔ تو بخار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے آپ کے محبوب لوگ ہیں جن سے آپ سب سے محبت ہیں،
ہمیں ان کے دیجیے۔ آپ نے انصار کے گھر کی طرف اشارہ کیا کہ جاؤ انصار کے گھر کی طرف، اس لیے کہ انصار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی زیادہ محبت تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہے، شاید وہ بیان کرتے ہیں انصار کا کوئی ایسا نہیں جس کے اندر بخار نہ پہنچا، ہر گھر داخل ہو گیا، سارے بخار وبائی بخار آتا ہے نا، اس گھر میں ہے اس گھر میں، سارے مبتلا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں جاتے، عیادت کرتے، دعا کرتے اور واپس آ جاتے، اس لیے کہ سارے لوگ بیمار ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کر کے ایک گھر سے واپس آ رہے تھے کہ ایک انصاریہ عورت دروازے پر کھڑی ہو گئی، وہ سمجھتی تھی کہ میرے یہاں بھی آئیں گے، لیکن آپ آگے بڑھ گئے، آپ آگے بڑھ گئے۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی انصاری ہوں، میرا باپ بھی انصاری ہے، میری ماں بھی انصاری ہے، لیکن چونکہ اس کی شادی غیر انصاری میں ہوئی تھی اس لیے اللہ کے رسول پہچان نہیں سکے۔ اب سمجھے نا، ان کی جو شادی ہوئی تھی کسی غیر کے گھر میں ہوئی تھی، اس لیے آپ نہیں پہچان سکے، ان کے یہاں نہیں گئے۔ تو انہوں نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول میں بھی انصاری ہوں، میرا باپ بھی انصاری، میری ماں بھی، آپ ہر کے گھر میں گئے تو میرے گھر میں آ کے دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ایک بات کہتے ہیں آپ، یہ میں آپ سنانا چاہتا ہوں، یہ سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس سے کیا کہا، اگر چاہو تو میں دعا کروں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے بخار کو دور کر دے، اور اگر چاہو تو صبر کرو، اگر چاہو تو صبر کرو تمہیں جنت ملے گی۔ کیا فرمایا آپ نے، اگر چاہو تو صبر کرو تمہیں کیا ملے گی، جنت ملے گی۔ اس نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول، یہی کہا ہوگا نا، بہت بیمار ہوں، بڑی تکلیف ہے، سر درد رہتا ہے، بچوں کا کام نہیں ہو پاتا، ان کا کام نہیں تھا، دعا کیجیے اللہ مجھے صحت دے دے۔ لیکن آپ نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت کا سودا، جنت کو تو خطرے میں نہیں ڈال سکتی ہوں، میں بیمار رہوں گی، آپ میرے لیے دعا رکھیے صحت یابی۔ کیوں، کس لیے، انہیں جنت چاہیے۔ تو کہنے انسان دنیا کی حقیقت کو جان لے تو وہ کیا کرے گا، کبھی بھی آخرت کے بارے میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ قل متاع الدنیا قلیل، ذرا سوچیں آپ، قل متاع الدنیا قلیل، دنیا پونجی ہے وہ بہت تھوڑی ہے۔ تیسری چیز ساتھیوں، میرے والد ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے، ساتھیوں ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا، ہم نے دیکھا ہے کہ انسان دنیا میں جس قدر زیادہ مشغول ہوتا ہے، آخرت کے کام میں اسی قدر کمی واقع ہوتی۔ اسی لیے دنیا میں انسان کو مشغولیت کم رکھنی چاہیے، اور آخرت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احب الدنیا اضر بآخرتہ، جو اپنے دنیا کرے گا وہ اپنے آخرت کا نقصان کرے گا، اور جو اپنے آخرت کرے گا وہ دنیا کا نقصان کرے گا۔ تو وہ فیصلہ کس کا فائدہ، کس کا نقصان کرنا۔ تو کہنے انسان یہ سوچے کہ دنیا سے اپنا تعلق کم جوڑے اور آخرت سے اپنا تعلق زیادہ جوڑے۔ پانچویں چیز جس کی وجہ سے ہمارے اندر فکر آخرت پیدا ہو سکتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ ساتھیوں، میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، اپنا ایک عادت کہ روز کم سے کم ایک پارا پارا قرآن ضرور پڑھا کریں آپ۔ کتنا؟ ایک، اور یہ ایک مومن کے اوپر قرآن کا حق بنتا ہے کہ روز ایک پارا یا پاؤ پارا پڑھا جائے۔ اسی لیے بہت کہتے ہیں کہ وہ انسان محروم ہے، وہ انسان محروم ہے، وہ قرآن کو چھوڑ جو 1 یا 40 دن میں قرآن کو ایک بار ختم نہیں کر لیتا ہے۔ جی، ہر آدمی سوچے کتنا پڑھ رہا ہے روزانہ قرآن، اخبار پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے؟ جی،
کم سے کم اس پر اخبار سنے ہوئے پڑھے ہوئے، اور اب تو صورتحال عجیب ہو گئی ہے بڑا ہمارے پاس جو موجود ہے. کتنی بار ہم نے تجربہ کیا ہے بہت سے لوگوں پر، امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کیا کرتے ہیں؟ ہے بات صحیح نہیں صحیح ہے؟ نکال کے دیکھنا شروع کرتے ہیں. بلکہ ایک بڑی دلچسپ بات کہی کہ شاید وہ موبائل نکال کے دیکھتے ہیں کہ میری نماز کی قبولیت کا کوئی میسج آیا ہے کہ نہیں میسج آیا ہے، ہماری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، شاید میسج دیکھتے رہتے ہیں. بڑا یہاں تک ہو تو اس سے لے کر کچھ وقت نکالو قرآن مجید پڑھنے کے، تلاوت کرنے کا، تو اس لیے کہ قرآن دل کی بیماریوں کا علاج ہے. آخرت میں کوتاہی کیا؟ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے. وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ بالکل ختم ہے، اذان کا وقت ہو گیا، لیکن بس ایک دو بات اور رکھ کر کے آپ کے سامنے. تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا کر دے. دعا ایک ایسا علاج ہے جو تمام کے لیے علاج ہے. کوئی بیماری نہیں جس کا علاج دعا میں نہ پایا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آخر میں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس حدیث کے اوپر غور کریں. سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے تو اس مجلس کے اندر ہمیں یہ دعا ضرور پڑھایا کرتے تھے. یہ بھی ایک مجلس ہے نا، لہذا اس دعا کو پڑھیں اور اہتمام کریں. حضرت عبداللہ عمر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول جب ساتھ بیٹھا کر یہ دعا پڑھائے بغیر ہم سے اٹھتے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ نہ، یہ مجلس کے خاتمے کی دعا ہے. سبحانک اللہم، یہ مجلس خاتمے کی دعا ہے، لیکن مجلس میں بیٹھے اس کی دعا کیا ہے؟ سنن ترمذی میں صحیح حدیث ہے عبداللہ ابن عمر کی ہے، اور اس دعا کے اندر ایک جملہ جو ہمارے موضوع سے مناسبت سے اس کو ذکر کر رہے ہیں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. اے اللہ تعالیٰ دنیا ہی ہماری پوری کوشش اور پوری فکر نہ ہو جائے. ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. یہ اس میں ہے ساتھیوں، بس سوال کیا گیا ہے. اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور سمجھ کے معنی کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کی ہے ان میں ایک دعا یہ بھی، ایک جملہ یہ بھی ہے کہ اے تبارک و تعالی دنیا کا حصول ہی ہمارا مقصد نہ بن جائے بلکہ آخرت کا حصول ہمارا مقصد بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اندر آخرت کی فکر پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول فرمائے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اندر آخرت کی طرف پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ہم کو، ہمارے غم کو، ہماری فکر کو دنیا سے ہٹا کر کے آخرت کی طرف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت میں مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دنیا کی مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے نجات دلائے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمیں جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ کی آج جو رحمت بارش کی شکل میں نازل ہوئی ہے، جس کے بارش نہ ہونے سے کسان اور دوسرے لوگ پریشان تھے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بارش کا سلسلہ جاری رکھے تاکہ کسان لوگ اور دوسرے لوگ پریشانیوں کے شکار نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو، ہم میں سے ہر مسلمان بھائی کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.